بیان بھی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلے والی مسجد میں 20 صفر 1384 ہجری کو بعد نماز فجر بیان فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد حضرت نے فرمایا، میرے بھائیوں اور دوستوں، ابتدائے انسانیت سے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک دنیا میں محنت کے 2 راستے چلتے رہیں گے۔ آج سے لے کے قیامت تک اور ابتدائی انسانیت سے لے کر آج تک اس دنیا میں محنت کے 2 راستے چلتے رہیں گے، ایک مال کا راستہ اور ایک عمل کا راستہ۔ ان دونوں راستوں کا آپس میں برابر کا مقابلہ ہے، دونوں مقابلے پر ہیں۔ ان میں پہلا راستہ جو ہے وہ مال کا راستہ ہے، جس کا پوری دنیا میں اس وقت رواج ہے۔ اس راستے میں کیا ہے کہ اس راستے میں محنت کر کے مال حاصل کیا جاتا ہے، پھر مال سے چیزوں کو لایا جاتا ہے، اور چیزوں سے زندگیوں کے بنانے کا انسان کو ایک دھوکہ لگ جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے پر جو دوسرا راستہ ہے وہ عمل کا راستہ ہے۔ اس راستے میں کیا ہے کہ اس راستے میں محنت کر کے سب سے پہلے ایمان کو حاصل کیا جاتا ہے، پھر ایمان کے راستے سے عمل کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اور عمل کے راستے سے اپنی زندگیوں کو بنایا جاتا ہے۔ عمل سے کامیابی لینے والے راستے پر جس زمانے میں بھی جب بھی محنت کی گئی تو لاکھوں لوگ تیار ہوئے، لاکھوں لوگ بنے، اور یہ راستہ بھی ہمیشہ سے چلتا رہا ہے۔ لیکن دیکھنے میں مال کا راستہ وہ زیادہ آسان دکھائی دیتا ہے، کیونکہ مال کے راستے میں کامیابیاں انسان کو نظر آتی ہیں، اور اس کے مقابلے پر جو عمل کا راستہ ہے، اس عمل کے راستے میں انسان کو ہمیشہ سے مشکلیں نظر آتی ہیں۔ کیوں مشکلیں کیوں نظر آتی ہیں؟ مشکلیں اس لیے نظر آتی ہیں کہ عمل کے راستے میں اسے دکھائی کچھ نہیں دیتا، اور مال کے راستے میں اسے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن مال کے راستے میں خرچ بہت ہے اور آمد کم ہے، لیکن عمل کے راستے میں خرچ کچھ بھی نہیں ہے اور آمد ہی آمد ہے۔ اس لیے عمل کا راستہ یہ بہت آسان ہے، اور دونوں جہان میں، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والا راستہ ہے یہ۔ مال کے راستے میں جس کا نام ہم نے کمائی رکھا ہوا ہے کہ یہ تو آمد ہوئی، اس سے آمد ہوتی ہے، تو انسان آمد کے لیے، آمدنی کے لیے کبھی کھیتوں میں پانی لگاتا ہے، پھر اس پر ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، کٹائی کرتا ہے، اس طرح سے اس کے پاس آمدنی آتی ہے۔ پھر آمدنی آنے کے بعد یہ جانور خریدتا ہے، مکان بناتا ہے، کپڑے لاتا ہے، شادی کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو یہ سب خرچ ہے۔ کھیتی کرنا یہ تو آمد ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب خرچ ہے۔ ہل کتنی دیر چلایا، کٹائی کتنی دیر کی، پانی کتنی دیر لگایا، اس پر تو آمدنی ہوگی، اور باقی جو فرصت کے وقت ہے، فرصت کے وقت کا اس آدمی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ آدمی اپنے کھیت پر، اپنی دکان پر دھوپ میں گیا تو دھوپ میں جانے کا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ پانی میں بھیگتا ہوا اگر گیا تو اس پر بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ سردی میں ٹھٹھرتا ہوا اگر گیا اس پر بھی اس انسان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ملازمت کرنے کا نام، تو اس ملازمت کرنے سے جو پیسہ آیا وہ تو آمد ہوئی اس کی،
اور باقی 24 گھنٹے وہ خرچ ہی قرض ہے. دکان پر بیٹھا، اگر دکاندار ہے تو دکان پر بیٹھتا ہے، تو جس بول پر گراہک سے کسٹمر کے جس بول پر اس کا معاملہ بن گیا تو اس پر تو اس کو پیسہ مل جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس 24 گھنٹے کا خرچ ہے، اور خرچ حکومت بھی وصول کر رہی ہے، پبلک بھی وصول کر رہی ہے، اور گھر والے بھی خرچ وصول کر رہے ہیں ان سے. اس لیے مال کے راستے میں جو بھی محبت کرے، مال کے راستے سے جو بھی محبت کرے، تو وہ محبت کرنے والا ہمیشہ پریشان رہے گا. لاکھوں والے پر بھی لاکھ کے اعتبار سے خرچ آتا ہے، اور ہزار جو کما کر لاتا ہے اس کے اوپر ہزاروں کے اعتبار سے خرچ پڑتا ہے. اسی طرح 100 والے جو 100 کما کے لاتے ہیں ان کے اوپر 100 کے اعتبار سے خرچہ ہوتا ہے. اس لیے آج ساری انسانیت وہ خرچ کرنے سے پریشان ہے. اس راستے میں ہر آدمی فقیروں کی طرح ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلائے رہتا ہے. کیونکہ آمد تو تھوڑی سی اس میں ہوتی ہے اور خرچ وہ 24 گھنٹے رہتا ہے. جب لوگ مال کے راستے پر پڑ جاتے ہیں، جب لوگ مال کے راستے پر پڑ جاتے ہیں، جس طرح ہم لوگ پڑے ہیں، تو پھر تنگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی جھوٹا مقدمہ، کبھی ظلم اور ستم، یہ ساری چیزیں پھر اب ظاہر ہو کر انسان کے سامنے آتی ہیں. اس پر اللہ جل شانہ اس پر گجب کا ہار ڈالتے ہیں. ایسے لوگ سوائے جانوروں کی طرح کھانے اور دکان جانے اور بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہونے کے اور کوئی کام ان کے پاس نہیں رہتا. مرغوں میں، کتوں میں، بکریوں میں، یہ جانور، یہ پرندے، ان میں کوئی ضابطہ نہیں ہے. لیکن جب لوگ جانوروں کی طرح عورتوں میں، کھانوں اور مکانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ ان پر حالات ڈالتے ہیں. اللہ جل شانہ نے انسان کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ عورتوں میں اور کھانوں میں، مال و مکان کے پیچھے پھرتے رہیں. جو لوگ عورتوں کے پیچھے، کھانوں کے پیچھے، مال اور مکانات کے پیچھے پھرتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب آتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کو اللہ جل شانہ ملیا میٹ کر دیتے ہیں. ایسی حکومتوں کو توڑیں گے اور ایسے مالداروں کو ہلاک کریں گے، ایسے زمینداروں کو ڈبوئیں گے، ایسے ملازموں کو آفت میں مبتلا کریں گے، اور پھر جب یہ مر کر اس دنیا سے آخرت میں جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. آخرت میں یہ مال انسان سے کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس مال کے ملنے پر تو نے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی. پھر پیچھے سے اس کو کوئی دھکا دے رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ میں تیرا عمل ہوں، کہ دنیا میں بھی کچھ زیادہ نہ ملا اور آخرت میں ہمیشہ کا عذاب. لیکن یہ راستہ آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نفس موجود ہے. ایک مزدوری کرنے والا، وہ ایک جگہ مزدوری کر رہا تھا. جہاں مزدوری کر رہا تھا وہ ایک کوٹھی بن رہی تھی، تو وہ بیچارہ پتھر توڑتے جا رہا تھا اور یہ سوچتا جا رہا تھا کہ اگر میرے پاس بھی پیسہ آیا تو میں بھی ایسی ہی کوٹھی بناؤں گا. لیکن اس مزدور کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہ کوٹھی والا اپنی کوٹھی میں کس طرح سے رات کو روتا ہے، تو کبھی یہ کوٹھی بنانے کی تمنا نہ کرتا. کوٹھی والا راتوں میں کیوں کوٹھی میں روتا ہے؟ اس لیے روتا تھا کہ کوٹھی والے کی عورت دوسرے سے ملتی ہے. آج اسی ملک میں یہ سب ہو رہا ہے. ایک صاحب اپنی بیوی کے پاس بیوی کے دوست کی موجودگی میں چلے گئے. وہ بیوی اپنے دوست کے ساتھ میں تنہائی میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا شوہر یہ بھی وہاں پر پہنچ گیا. تو اس کی بیوی کو یہ بات ناگوار گزری. اس نے شوہر پر دعویٰ کر دیا عدالت میں.
پھر عدالت میں جب جج کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو جج بات کو سمجھ نہ سکا، اس کی نوعیت نہ سمجھ سکا، اور اس نے عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو جب عورت کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو شوہر بیچارہ وہ مردے کی طرح گھر پر آ کر لیٹ گیا۔ تو اس کے اس حال پر اس کی بیٹی نے پوچھا کہ ابا جی کیا بات ہے؟ تو اس آدمی نے غصے میں کہا کہ تیری ماں کتے سے صحبت کراتی ہے۔ تو بیٹی بولی ابا جی بنسبت انسانوں کی صحبت کے زیادہ تر لڑکیاں کتے سے صحبت پسند کرتی ہیں۔ یہ ہے ملک کے اماموں کی زندگی۔ یہ مزدور بھی یہی سوچ رہا ہے کہ میں بھی اسی طرح کماؤں گا تو میں بھی ایسی ہی کار لوں گا، پر اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کار والے کے گھر میں جو بچے کھیل رہے ہیں یہ نہ جانے کن کن شیطانوں کے ہیں۔ میرے دوستو، ان کاروں میں کوٹھیوں میں جو زندگی گزاری جا رہی ہے وہ یہ ہے۔ تو جب یہ زندگی ہوگی تو جو بھی مصیبتیں اللہ کی طرف سے آئیں پھر وہ کم ہیں۔ زلزلے، سیلاب، یہ سب بہت کم ہے۔ اس نقشے پر تو اللہ جل شانہ زمین اور آسمان کو بھی توڑ کر پھینک سکتے ہیں۔ تو جس طرح لوگ آج مال کے راستے پر چل رہے ہیں، اسی طرح جب تم عمل کے راستے پر چلو گے تو اللہ جل شانہ پھر تمہیں کامیابیاں دیں گے۔ پھر کچھ عرصوں کے بعد دیکھو گے کہ مال کے راستے پر چلنے والے وہ تو ہو گئے ختم، کچھ ڈوب گئے، کچھ جل گئے، کچھ دھس گئے، اور عمل والے اللہ نے انہیں ایک دم سے چمکا دیا۔ لیکن اس راستے پر چلنے سے پہلے اس راستے پر چلنے والوں کی زندگی کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ موجودہ نقشے والوں کی ناکامی آپ کو تب نظر آئے گی جب آپ کے سامنے قارون کی، فرعون کی اور صداد کی زندگی کا نقشہ ہوگا۔ یہ اگلا پچھلا دور جب سامنے رکھ کر چلو گے تو عمل والے راستے پر چلنا آسان ہوگا، اور اگر یہ اگلا پچھلا دور ہمارے سامنے نہیں ہے تو پھر اس راستے پر چلنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے موجودہ کو نظر انداز کرنا، موجودہ کو دیکھ کر نہ چلنا۔ قرآن میں اسی واسطے اگلا بھی بہت کچھ بتلایا ہے اور پچھلا بھی بہت کچھ بتلایا ہے۔ عمل کے راستے سے جس دن تمہاری زندگی بنے گی اس دن تک تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ آج تمہاری زندگی بننی ہے۔ تم تو یوں سمجھ رہے ہوگے کہ بس آج تو ہماری زندگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب تک کی زندگی کا بننا نہیں دکھ رہا ہے۔ اچانک سمندر سے 12 سڑکیں بنتی ہیں اور بنی اسرائیل پار ہوتے ہیں اور فرعون ڈوب جاتا ہے۔ اب دنیا کو ان کی کامیابی اور ناکامی دکھائی دی، اور مال کے راستے کی ناکامی جب دکھائی دیتی ہے جب وہ آ جائے، اور عمل کے راستے کی کامیابی جب دکھائی دیتی ہے کہ جب وہ مل جائے۔ جب کارخانے میں آگ لگ جائے گی تب دکھائی دے گا کہ میں ناکام ہو گیا۔ اس لیے یہ دو راستے ہیں، ان دونوں کے ہو جانے کے بعد ان کا پس منظر دکھائی دیتا ہے۔ عمل کے راستے کے اندر جو لوگ عمل کے راستے پر سے کامیابیاں لینا چاہتے ہیں تو عمل کے راستے کے اندر انسان کو 5 منٹ پہلے تک بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں کامیاب ہونے والا ہوں، اور مال کے راستے سے کامیابیاں دینے والے جب اس راستے پر چلتے ہیں تو مال کے راستے کے اندر 5 منٹ پہلے بھی انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی زندگی ناکام ہونے والی ہے۔ عام طور سے اندھے قسم کے انسان وہ اس زندگی پر چلتے ہیں جن پر اچانک حادثے آتے ہیں، کہ کبھی ہوائی جہاز میں آگ لگ گئی اور ہوائی جہاز ہوا میں آگ کے حوالے ہو گیا، یا موٹر و کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کشتی پانی میں ڈوب گئی، تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لیے میرے دوستو، اس واسطے خرچ کم اور آمدنی زیادہ والے راستے کو اختیار کرو۔ آسان راستہ عمل ہی کا ہے۔ آدمی عمل تو 24 گھنٹے کرتا ہے، بس عمل پر محنت کر کے عمل کو ٹھیک کر لے کہ چلنے کا، بیٹھنے کا، کھڑے ہونے کا، ماتھا ٹیکنے کا، گرمی سردی میں چل کر آنے کا،
یہ عمل ٹھیک کر لے تو ان عملوں پر بھی ملے گا. تعلیم، تسبیح، نماز اور کمائی میں اچھے عمل اگر یہ کرے گا اللہ اس پر بھی اسے دیں گے. پھر پیشاب، پاخانہ اور صحبت کرنا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں کے مطابق ہو جائے گا تو اللہ اس پر بھی اسے دیں گے. اب اگر تم نے ان عملوں کو عمل صالحہ بنا لیا تو 24 گھنٹے کی تمہاری زندگی یہ آمد بن جائے گی اور تمہارا عمل وہ اچھا بنتا چلا جائے گا. ایمان، علم اور دھیان، ان کی وجہ سے اگر تم نے عمل کو اچھا بنا لیا تو پیشاب، پاخانہ اور صحبت کرنے پر بھی اللہ تمہیں انعام عطا فرمائیں گے. ویسے بھی 24 گھنٹے کی زندگی تمہاری وہ عمل ہی پر گزر رہی ہے. بس اسے اچھا عمل بنا لو کہ اپنے عمل کو ایسا بناؤ جیسا عمل اللہ کو پسند ہے. چیزوں سے نگاہ اپنی ہٹا لو. دکان چاہے جیسی ہو، کارخانہ چاہے جیسا ہو، یہ مال والا راستہ یہ چمکیلا راستہ ہے جو شراب کی طرح دھوکے کا راستہ ہے. اس لیے نیت کرو کہ ہمیں مال والے راستے میں نہیں پھنسنا ہے، ہمیں تو عمل والے راستے پر چلنا ہے. ہمیں عزت، قوت، غلبہ، روٹی، کپڑا، حفاظت اور عیش وغیرہ یہ تمام چیزیں اللہ سے عمل والے راستے سے لینی ہیں. اب اپنے اپنے عمل بنانے کی کوشش کرو کہ ہمارے عمل ایسے بن جائیں جن عملوں پر خدا پالتا ہے. جب تک آپ کا عمل ایسا نہ بنے تب تک آپ کی پریشانی دور نہیں ہوگی. پیسہ ہاتھ میں آنے سے بھی انسان کو فوراً کامیابی نہیں ملتی. پیسے سے بھوک اور پیسے سے پیاس دور نہیں ہوتی. پیسے سے مکان نہیں بن پاتا، پیسے سے روٹی نہیں مل پاتی. کیوں کہ اگر راستے میں کسی نے آپ سے پیسہ چھین لیا اور پھر مار پیٹ کر آپ کو اسپتال میں ڈال دیا گیا تو آپ کا وہ پیسہ چلا گیا، نہ آپ کا مکان بن پایا اور نہ اس پیسے سے آپ کی روٹی مل پائی. کیونکہ وہ تو کوئی دوسرا آپ سے چھین کے چلا گیا. اس لیے یہاں محنت کرنی پڑے گی جو سب سے پہلی وہ ہدایت کے لینے کے لیے. تو ایک طرف محنت کے بعد مال اور ایک طرف محنت کے بعد ہدایت. مال بھی خدا دیتا ہے اور چیزیں بھی خدا دیتا ہے، لیکن اگر ہمارے عمل اچھے ہوں گے تو خدا مال بھی دے گا اور چیزیں بھی دے گا. جس طرح مال والوں کو سب کچھ مال سے ملتا دکھائی دیتا ہے، آپ کو یہ سب کچھ عمل سے ملتا دکھائی دینے لگے تو سمجھو آپ کو ہدایت مل گئی. اگر آپ کو چیزیں مال سے ملتی دکھائی دیں تو پھر آپ سمجھ لو کہ آپ کے اندر ضلالت ہے. اور پھر عمل اگر ضلالت کے ساتھ ہوگا تو اس پر خدا کے یہاں سے ملنے کا دروازہ نہیں کھلے گا. سارا سلسلہ جو کچھ مال سے ہوتا دکھلائی دے رہا ہے وہ تمہیں عمل سے ہوتا دکھلائی دینے لگے تب تو یہ ہدایت ہے. اگر ہم نے اپنے عمل کو ہدایت والے عمل بنا لیا تو میرے سامنے یہ سارے جھک جائیں گے. جیسے مالدار مال پر سے کی بگاڑتا ہے کہ وہ کسی مسئلے کی بھی نہیں سوچتا. اگر قتل تک کے مقدموں میں اس کو پھنسا دیا جاتا ہے تو وہ اس پر بھی مطمئن رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس مال ہے. وہ 100 مسئلے مال سے حل کرنے کی اس کے اندر ایک بھروسہ، ایک امید ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ سارے مسئلے ہمیں عمل سے ہوتے دکھائی دینے لگے، عمل سے حل ہوتے دکھائی دینے لگے تو ہم سمجھیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. اس طرح ایک محنت ہدایت پر ہے اور ایک محنت مارگ پر ہے. ہدایت ملنے کے بعد عمل کے نقشے بنیں گے کہ عبادت، معاشرت اور کمائی کے عمل یوں ٹھیک کر لو، کیونکہ عبادت، معاشرت اور کمائی کے عملوں میں ہی اللہ کامیابیاں دیں گے. آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ حکومت کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ حاکم کے عمل خراب ہیں. آپ کو اپنی ساری کامیابیاں عمل کے ٹھیک کرنے میں دکھائی دے رہی ہوں. مقابلہ آخر تک ہے. ایسا نہیں ہے کہ مقابلہ نہیں ہوگا. مال والوں کا مقابلہ اعمال والوں سے ہمیشہ سے ہوا ہے وہ ہوگا. اس لیے مقابلہ آخر تک چلے گا. جیسے 2 لائنیں ایک ساتھ چلتی ہیں، ریل کی 2 پٹریاں ایک ساتھ چلتی ہیں، پر کبھی دونوں لائنیں آپس میں، دونوں پٹریاں آپس میں یہ نہیں ملتی.
اگر کہیں لے جا کر مال کی لائن سے عمل کی لائن کو تم نے جوڑ دیا تو عمل کی لائن رک جائے گی اور گاڑی گر جائے گی. عمل سے دروازہ جب کھلے گا جب مال کی لائن کے مقابلے میں عمل کی لائن پر چلا جائے. جب عمل کی لائن چل جائے گی تو دوسری لائن والوں کو پھر یہ چڑھائے گی اور وہ ہاتھ دکھائیں گے کہ یہ جا رہے ہیں. اس طرح میرے عزیزوں شادی ہو تو مال والے راستے سے نہ ہو، عمل والے راستے سے ہو. آپس میں میل ملاقات ہو تو مال والوں کے طریقے پر نہ ہو بلکہ عمل والوں کے طریقے پر ہو. مال والے پاخانہ بنائیں گے خوب چوڑا، بالکل کمرے جیسا، جہاں نیچے سے بھی ہوا ہوئے اور اوپر سے بھی ہوا ہوئے، اور ہوا کے لیے پاخانے میں پنکھے بھی لگا دیے جاتے ہیں. ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کے استاد تھے. بادشاہ کے پاس گئے، ان کو استنجے کی حاجت ہوئی تو بادشاہ نے فوراً ان کو پاخانے کی طرف بھیج دیا. وہاں پاخانے پنے کی کوئی بات ہی ان کو نظر نہ آئی، نہ ڈھیلے دکھائی دیے، نہ پانی، نہ پاخانہ. وہاں تو عطر کی خوشبو آ رہی تھی. تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، اور جب نماز سے فارغ ہو کر آ کے دربار میں بیٹھے پھر کچھ دیر کے بعد استنجے کی حاجت محسوس ہوئی. تو یہ خود اپنے آپ سے کہنے لگے کہ میں اس سے عالمگیر سے استنجے کے لیے کہتا ہوں اور یہ مجھے وہاں خلوت میں پہنچا دیتا ہے. میرے دوستو، یہ یہود و نصارہ، مشرکین و مال والے اور یہ مال پرست سب نقشے پرست انسان ہیں. ان سب سے زندگی کو موڑ کر اپنی زندگی کو عمل والی زندگی پر لاؤ. جب عمل والی زندگی بناؤ گے تب ہدایت ملے گی، اور جب ہدایت مل جائے گی تو پھر پکے مکان کو پسند نہیں کرو گے بلکہ کچے مکان کو پسند کرو گے. کہ کچے پر 1000 لگا کر 4000 ایمان و عمل کی محنت کو زندہ کرنے پر لگاؤ گے، اور اگر اس پر نہ پڑے تو یہ 5000 یہ اپنے اوپر اور اپنے گھر کے اوپر لگا دو گے. مال اور عمل یہ 24 گھنٹے کی زندگی کا مقابلہ ہے. آج لوگ 50-50 ہزار روپے کے مکان بنا رہے ہیں اور ان کے شہروں کے اندر وہ بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں اور لڑکیاں زنا کا شکار ہو رہی ہیں، شریف عورتیں رنڈیاں بن رہی ہیں. لیکن یہ 50-50 ہزار کی زمینیں خرید رہے ہیں. تو یہ مال کا راستہ ہے، یہ عمل کا راستہ نہیں ہے. ایک بیچارہ مجھ سے خود کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ میں آنے والوں کو ایک وقت کی روٹی کھلا سکوں، اور مال نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہا ہوں. تو میں نے اس کی بات سن کے اس سے کہا کہ آپ عمل کب کرو گے؟ جب آپ کو مال کا سرمایہ مل جائے گا تب آپ عمل کرو گے. ارے عمل کا سرمایہ مال نہیں ہے، عمل کا سرمایہ ہدایت ہے. اور ہدایت یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو مال میں دکھائی دے رہا ہے وہ آپ کو عمل میں دکھائی دے. جب ہدایت ملے گی تو جیسے مال آتا ہے اور پھر مال چیزوں کو لاتا ہے اور اس سے زندگی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اسی طرح جب ہدایت آئے گی تو پھر بیٹھو گے نہیں بلکہ اب وہ عمل کرو گے جن سے زندگی بنے گی. پچھلے اپنے سارے عملوں پر نگاہ ڈالو گے کہ معاشرت میں اور کمائی میں ہم سے کیا کیا بدعملیاں ہوئی ہیں، پھر ان بدعملیوں کو دور کرو گے اور اللہ سے توبہ کرو گے، جس پر تمہاری زندگی پھر اللہ بنا لیں گے. یہ بات بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہدایت مل گئی تو بس چھٹی مل گئی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہدایت مل جائے تو آپ کو چھٹی مل جائے، نہیں، بلکہ ایک طرف وہ محنت بھی کرے جس پر ہدایت اس کو ملے، اور ایک طرف یہ اپنے عمل بھی بناتا رہے. جب اس روپ پر پڑ جائے گا کہ مجھے 24 گھنٹے کے عمل بنانے ہیں تو اب اللہ پاک اس کو دینا شروع کرے گا. آخرت میں بھی ملے گا اور دنیا میں بھی ملے گا. کہ کمائی میں گیا تو لوگوں سے وہاں پر کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی کمانے سے نہیں ملتا، اللہ کے دینے سے ملتا ہے. اب کمانے میں عمل بنائے، پھر وہاں سے پیسہ لے کر گھر آیا، گھر پر اپنے ایسا کھانا پکایا کہ جس میں تھوڑا پیسہ خرچ ہو، اور پھر اس نے اپنے گھر والوں کو
کہ حوالے 5 روپے کر دیا کہ یہ وہاں بھیج دو، فلاں کے گھر بھیج دو کہ ان کے گھر میں آج چولہا نہیں جلا ہے، ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ اب اس کو اپنے خرچ کا بھی ملے گا اور دوسروں کا کے اوپر جو خرچ کیا ہے اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کو دیں گے، کہ کمانے پر بھی اس کو ملا، جو عمل کے راستے سے کما کر لایا اللہ اس پر بھی اسے انعام دیں گے، اور جو اس نے دوسروں پر خرچ کیا اللہ اب اس سے اس کا مال بھی بڑھائیں گے۔ ویسے عمل کب بنیں گے جن عملوں پر کامیابی ملے، ویسے عمل ہمارے کب بنیں گے جن عملوں پر اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ تو عملوں پر کامیابی تب ملے گی جب سارے عمل ایمان کے ساتھ علم کی شکلوں اور اللہ کے دھیان پر آ جائیں۔ اگر ہماری شادی ایمان، علم اور اللہ کے دھیان کے ساتھ آ گئی تو شادی عمل صالح بن جائے گی۔ شادی کا کیا یقین ہے کہ لوگ شادی سے خوش ہو جائیں؟ نہیں، بلکہ جب میں شادی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل بناؤں گا تب اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھو، اللہ کا دھیان سیکھو، اللہ کی رضا کا جذبہ سیکھو۔ رات کو اگر عورت کے پاس جانا ہے، اپنی عورت کے پاس جانا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا علم سیکھو، اور ہر عمل کو ایمان کے ساتھ، علم کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ کرو تو ان شادی والے عملوں پر بھی خدا انعامات دیں گے۔ اب کمائی کو بھی ان 3 چیزوں پر لاؤ کہ یقین، علم اور اللہ کے دھیان پر کمائی کو لاؤ۔ اسی طرح مردوں عورتوں کے ساتھ کی زندگی کو بھی ان تینوں پر لاؤ۔ غیبت سے، حسد سے اور بہتان سے بچو، دوسروں کے ہمدرد بن کر زندگی گزارو۔ یہ 24 گھنٹے کی زندگی تمہیں اللہ سے مال بھی دلوائے گی اور چیزیں بھی دلوائے گی اور تمہاری حفاظت بھی کرائے گی۔ اللہ کی رحمتوں کی بارش آپ کی دنیا میں تم پر ہوگی، پھر قبر میں مزے کرو گے اور حشر میں سرخرو ہوگے اور پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جاؤ گے۔ اب رہا سوال کہ ہدایت ملے گی کیسے؟ اب رہا سوال کہ ہدایت ملے گی کیسے؟ تو میرے دوستو، ہدایت پیسے دینے سے، زمین دینے سے یا خالی پھرنے سے نہیں ملتی، بلکہ نفس پر مجاہدہ کرنے سے ہدایت ملتی ہے۔ نفس پر مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کی خواہشات، جس میں مال، سواری، کپڑے، سونا، چاندی اور عورتوں کی چاہت ہے، ان سب کے حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی محنت کر رہا ہے تو اس کو مجاہدہ نہیں کہتے۔ کہ عورت کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک ٹانگ پر 4 گھنٹے کھڑے ہو کر وظیفہ پڑھ رہے ہو تو یہ مجاہدہ تھوڑی نہ ہے، بلکہ آپ بالکل متقی بننے کی نیت سے چارپائی پر تکیہ لگا کر راحت کے ساتھ بیٹھ کر اگر اللہ کے دھیان کے ساتھ ایک تسبیح اگر آپ نے پڑھ لی تو یہ مجاہدہ ہے۔ اور نفس یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم متقی بنو، اس لیے نفس کے خلاف اللہ والے عمل کو کرنا یہ مجاہدہ ہے۔ تم اپنے نفس کو عورتوں میں، جائیدادوں میں اور مکانات میں لگاؤ، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ پر متقی بنو گے کیسے؟ متقی بننے کے لیے نفس کے یا مال کے کمانے کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان سب کو پیچھے کر کے ایمان کو سیکھتے ہوئے اور ہر حال میں صبر کرتے ہوئے اللہ کے حکموں پر پورا چلنے والے بن جاؤ۔ جس وقت تمہارے کان میں کوئی بات اللہ کی پڑ جائے اس وقت نہ بچہ دیکھو اور نہ بیوی۔ یہ ہے آمنا اسلمنا، یہ ہے آمنا اسلمنا کہ جان و مال کو اللہ کی اطاعت پر صحیح خرچ کر کے دکھلانے والے اور راتوں میں اٹھ کر رونے والے اگر تم ایسے بن گئے تو اللہ جل شانہ زمین سے بھی پیسہ نکال کر دکھائیں گے۔ عمل سے جو پیسہ آتا ہے وہ شکلوں کی پابندی سے نہیں آتا۔ جب اس کمزور اور ضعیف انسان کو یہ کہہ دیا اللہ نے کہ شکلوں کی پابندی نہ کرو تو یہ حکم دینے والا قادر مطلق ہمیں تمہیں دینے میں کیوں شکلوں کی پابندی کرے؟ اگر تم نے شکلوں سے متاثر ہو کر تقویٰ توڑ دیا تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں شکلوں پر ہی دیں گے۔ اس لیے ہدایت کی محنت ہدایت لینے کے لیے کی جاتی ہے،
ہدایت ملنے کے بعد چیزیں لینے کے لیے سب سے بڑا سبب ایمان کی دعوت کا عمل ہے۔ غیب کی باتوں پر جمع ہو جاؤ کہ دیکھ کر جو یقین تمہارا بن رہا ہے اس کے مقابلے میں سننے سے یقین حاصل کرو، سننے والے یقین کا حاصل کرو کہ مال سے اور کائنات کی کسی شکل سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں ایمان کی مجلس کا ایک عمل ہے جس میں اللہ کی قدرت کے تذکرے، اس کے رب ہونے کے تذکرے، اس کے کرنے کے تذکرے، انبیاء کی مددوں کے واقعات کی عمل کی بنیاد پر کس طرح ان کو کامیاب کیا ہے۔ یاد رکھنا عمل کی بھی بنیادیں ہیں، عمل کی بنیاد اگلا پچھلا یقین اور مال کی بنیاد وہ موجودہ نقشے ہیں۔ عمل کے راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے گا، لیکن مال کے راستے میں نہ آگا دیکھا جائے گا اور نہ پیچھا دیکھا جائے گا۔ بس آنکھوں دیکھے پر جانوروں کی طرح دوڑو، لیکن جب مصائب کی گولیاں لگیں گی تو پھر تم اپنے بازاروں میں کھڑے ہو کر اپنی دکانوں کو آنکھوں سے جلتا ہوا دیکھو گے۔ خدا کرے کہ وہ دن آ جائے جب عمل پر اللہ دنیا میں انقلاب پیدا کر دے۔ اس لیے روزانہ اللہ کی قدرت کے تذکرے، اس کے رب ہونے کے تذکرے، سبب کے مقابلے عمل سے ہونے کی بات، انبیاء کی مددوں کے واقعات میں عمل کی بنیاد پر ان کا کامیاب ہونا، اس کی دعوت کا مسجدوں میں ماحول بناؤ۔ مال اور نقشوں سے اپنے یقینوں کو موڑنے کے لیے دکھنے والے یقین پر سننے والے یقین کو حاوی کرو کہ سننے والا یقین دکھنے والے یقین پر غالب ہو جائے کہ اگر سود لوں گا تو خدا سے لڑائی پڑ جائے گی، پھر وہ ہماری زندگی بگاڑ دیں گے۔ ان باتوں کا اتنا سننا فرض ہے کہ اتنا یقین آ جاوے کہ ہم حرام سے بچ جائیں۔ کہ برادری والوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کے یہاں شادی میں ناچ گانا نہ ہوا تو ہم آپ کے یہاں شادی میں نہیں آئیں گے۔ اب اتنا توکل تو فرض ہوگا کہ آدمی اس حرام سے بچے۔ کہ آپ کی بیگم رونے بیٹھ گئی کہ باہر رنڈیوں کا ناچ ہو رہا ہے اور میں ان کو دیکھنے جاؤں گی، اتنا صبر تو فرض ہے کہ اس پر صبر کر لیں اور بیوی کو دو تھپڑ مار لیں۔ اس لیے جہاں ایمان کی باتیں ہوتی ہوں وہاں پہنچ کر انہیں سیکھ کر پھر اپنی مسجد میں روزانہ ایمان کی باتیں کرو کہ دکھنے والے یقین پر سننے والے یقین کو غالب کرو۔ نفس نہیں مانتا تو اس کے گلے پر چھری پھینک دو اور اس کو چھوڑ کر سچ ہر چیز کو چھوڑ کر نکل جاؤ۔ روزانہ ایمان کے عمل کی کثرت کرو اور اس واسطے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تعلیم میں بیٹھنے سے اللہ پالے گا۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ مسجد کے باہر کا جتنا بھی یہ نقشہ ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ عملوں کی طاقت سے قوم نوح کا خاتمہ ہوا تھا۔ یہی عمل ہے یقین کے بدلنے کے لیے کہ قرآن میں ایمان کی دعوت کے قصے ہیں۔ جب قرآن والا علم آئے گا تو علم کا معیار قائم ہوگا۔ اللہ کے تذکرے کریں گے تو اللہ کا دھیان قائم ہوگا۔ اس لیے اللہ کے اتنے تذکرے کرو کہ تمہیں وہ دھیان حاصل ہو جائے کہ چیٹی و جہاز تمہاری نگاہ میں برابر ہو جائیں، تمہاری نگاہ میں گورنر اور چمار برابر ہو جائیں۔ جیسے تم چمار کے آنے پر دھیان نہیں دیتے، ویسے ہی گورنر کے جانے پر بھی ہمارا دھیان ادھر نہ جاوے۔ ارے کتے کے آنے پر، گدھے کی ریکنے پر کوئی توجہ دیتا ہے؟ یہ اگر کتا آ رہا اور گدھا ریکنے لگا تو کوئی آدمی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، لیکن جب اللہ کا ہر وقت دھیان ہوگا تبھی عمل کا معیار قائم ہوگا۔ نبیوں نے انہی عملوں پر ساری مصیبتوں کا خاتمہ بتایا ہے۔ اگر آج یہ عمل کیے جائیں گے تو وہ ساری کرامتیں زندہ ہوں گی جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان عملوں کو روزانہ اتنا کرو کہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھتے بیٹھتے تمہارا یقین بدل جائے۔ اب اللہ کے دھیان والی نمازیں پڑھو تو ان نمازوں کے ساتھ خدا تمہارے لیے دینے کے دروازے کھولے گا۔ ہدایت مل جائے اس کے لیے ان عملوں کو زندہ کرتے ہوئے علاقوں میں پھرو، ان عملوں کو اصل سمجھو۔ جتنا ہمارے پھرنے سے یہ عمل زندہ ہوں گے اتنی ہماری کمائی ہوگی۔
محنت کرتے ہوئے اللہ سے مانگو کہ اے اللہ تو نے ان عملوں سے کامیاب ہونے کی ہدایت نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کو دی ہے، ہمیں بھی ہدایت دے دے۔ اب اللہ تمہارے دل کے اندر وہ روشنی اتارے گا جو عمل سے کامیابی دکھلائے گی۔ یہ عمل ہمیشہ کرنے کے لیے ہیں، ان کو کرتے رہو، پھر عمل کا دروازہ کھلے گا اور عملوں سے کامیاب ہونے کی ہدایت تمہیں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عملوں پر وزیروں کو تمہارے سامنے جھکائیں گے، تمہیں وزیروں کے سامنے جھکنا نہ پڑے گا۔ مالداروں، حاکموں، وزیروں کو بھی اگر کامیاب بننا ہے تو وہ بھی تم سے آ کر ایمان عمل کو سیکھیں گے، تبھی وہ بھی کامیاب ہوں گے، ورنہ کسی بھی دن ان کا بیڑا غرق ہو کر ڈوب جائے گا۔ اب کمائی کے نقشے میں تمہیں چلنا ہو تو چلو، یا اگر کوئی نقشہ نہ ہو تب پر بھی چلو۔ نقشے کے بغیر چلنا چاہو تو تکلیفوں میں لذت محسوس ہوگی۔ بس بندگی کو پہچان لو، کسی کے سامنے اپنی حاجت نہ رکھنا، اپنا حال کسی کے سامنے نہ کھولنا، بس اللہ سے مانگتے رہنا اور چلتے رہنا۔ اللہ پر پورا اعتماد اور بھروسہ رکھو۔ جتنا ان عملوں پر بڑھتے چلے جاؤ گے تمہارے پاس حکومتوں سے زیادہ آمدنی ہوں گی۔ خدا ان کے لیے تو دروازے بند کر دیں گے اور وہ سوچیں گے کہ تمہارے پاس یہ مال کہاں سے آتا ہے۔ ارے گدھے، تو بتا تجھے کون دیتا تھا؟ کہ تجھے بھی اللہ دیتا تھا اور مجھے بھی اللہ دے رہا ہے۔ پھر ان سب کو خدا تمہارے سامنے جھکا دیں گے۔ جو آتا رہے اسے علم کی شکلوں پر لگاتے رہو۔ دعوت، تعلیم، ذکر و نماز یہ تمہاری کمائی ہے۔ خدا کے بندوں پر لگانا، ننگوں کو پہنانا یہ تمہاری کمائی ہے۔ اب اگر تم کمانے کے راستے پر چلو تو یہ سمجھ لو کہ کمائی میں علم پر ملے گا، اللہ کے دھیان پر ملے گا، حرام و حلال کا پابند بن کر چلنے پر ملے گا، اور کمانے میں غربہ پروری پر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل والوں کے امام ہیں جو آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں اور اللہ تک کو دیکھا ہے، نبیوں کو دیکھا ہے، عمل دیکھا ہے۔ وہ تمہارے نمائندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر تم مال والوں کو دیکھ کر چلو گے تو پھر انہیں اپنا امام بناؤ گے۔ تو مال والے حکومت والوں کو دیکھ کر چلیں گے اور حکومت والے روس و امریکہ کو دیکھ کر چلیں گے، اور روس اور امریکہ یہ سائنس والوں کو دیکھ کر چلیں گے، اور سائنس والے کتے کو دیکھ کر چلیں گے کہ سائنس والوں نے کتے کو آگے بھیجا۔ اس سارے ملکوں کا جو سب سے اوپر کا پلیٹ فارم ہے وہاں کتے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تم عمل کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلو، عمل والے راستے پر محنت کرو۔ پر آج تمہاری سوچ عمل والے راستے کی جاتی رہی، تمہاری دعا کا چاند سورج پر اثر پڑے گا، اس لیے کہ تم افضل ہو۔ اگر تم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگ لو گے تو عرش تک کھل جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے